السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، بہت سے کوسچنز مجھے آ رہے تھے اس کے بارے میں کہ آپ امیزون کی جو سیلر فی ہوتی ہے، جو ہم سے کتنے فیس چارج ہوتے ہیں بائی امیزون، چاہے ہم ایف بی اے کر رہے ہیں یا ایف بی ایم کر رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کر دیں۔ مجھے پتہ ہے بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ بیسک انفارمیشن پتہ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو امیزون ایف بی اے یا امیزون ایف بی ایم کر رہے ہیں اور ان کو سیلر فی کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ تو ابھی آگے جاتے ہیں ٹاپک پہ۔ اچھا، اس کا بریک ڈاؤن جو سٹرکچر ہے امیزون فی ایف بی اے فی بریک ڈاؤن، تو یا آپ ایف بی ایم کر رہے ہیں یا ایف بی اے کر رہے ہیں، تو ایف بی ایم کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، سیم چیز ہے لیکن اس میں تھوڑی سی اور چیزیں جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، وہ میں بعد میں ایکسپلین کروں گا، لیکن یہ کافی لمبا ٹاپک ہے، ایک مائنر چیزیں اس میں ایکسپلین ہوں گی۔ تو امیزون ایف بی اے فیس بریک ڈاؤن، تو بریک ڈاؤن کچھ ایسا ہے۔ پہلے ریفرل فی ہوتا ہے، فکس کلوزنگ فی ہے، ویریبل کلوزنگ فی، فلفلمنٹ فیس، سروس ایڈ آن، شپنگ پہ امیزون، منتھلی اسٹوریج یونٹ پر یونٹ جو ہم وہ اسٹوریج ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، کاسٹ آف گڈس۔ تو اب میں یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اگلی ایگزامپل کے ساتھ اگلے سلائیڈ میں ایکسپلین کرتا ہوں اور آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل بھی دوں گا، لیکن میں اوور ویو دے رہا ہوں کہ ریفرل فی جو ہوتا ہے وہ 6 to 20% ہوتا ہے یا 15% ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا، لیکن میٹر کرتا ہے جب پرائس انکریز ہوتا ہے یا پیکیج انکریز ہوتا ہے۔ فکسڈ کلوزنگ فی، یہ وہ فیس ہے جو میڈیا ڈیوائسز ہوتے ہیں، ڈی وی ڈی وغیرہ ہو گئے، میوزک ڈیوائسز ہو گئے، تو اس پہ یہ فی لگتا ہے، لیکن موسٹ پروبلی یہ لگاتے نہیں ہیں لوگ۔ ویریبل کلوزنگ فی جو ہے تو یہ ویڈیو گیمز پہ لگتا ہے، کنسولز جو ہوتے ہیں، ایکس باکس کا جو ریموٹ کنٹرول ہو گیا، جو کنسول بولتے ہیں اس کو، یا پی ایس فور کا ہو گیا، تو دونوں کا سیم ہی ہے، یہی ویریبل کلوزنگ فی اس پہ لگتی ہے۔ ابھی آتے ہیں، میں آپ کو پریکٹیکلی ایکسپلین کر دیتا ہوں، لیکن میں آپ کو تھوڑا وہ ایکچوئل چیز بھی دکھا دیتا ہوں کہ اب انہوں نے پہلے پرانا والا سسٹم تھا ان کا، یہ ریونیو کیلکولیٹر، تو یہ ساری چیزیں میں ریونیو کیلکولیٹر سے اٹھائی ہیں، کوئی اپنے آپ سے نہیں بول رہا ہوں، اوتھینٹک چیزیں ہیں، میں آپ کو پھر دکھا بھی دوں گا۔ تو اس کا بریک ڈاؤن کچھ ایسا ہی ہے، امیزون فیس ہے، فلفلمنٹ ہے، اسٹوریج ہے، ادر کاسٹ ہے۔ اس کو پھر میں نے جو ہے وہ آپ بھی اوپن کر سکتے ہیں ایزیلی، اس ایرو کو کلک کر کے تو یہ اوپن ہو جاتا ہے۔ اچھا، ابھی آگے جاتے ہیں کہ یہ میں نے اوپن کیے، ایک یہ والا یہ سارے میں نے اوپن کر کے، تو اس کے اندر جو ہے وہ سب ٹاپکس انہوں نے دیے کہ امیزون فیس کے، جو آپ سے امیزون فیس لیتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا ہے، ریفرل فی ہے، فکسڈ کلوزنگ فی ہے، ویریبل کلوزنگ فی ہے، فلفلمنٹ کاسٹ کے اندر بھی یہ دو تین جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں، اس طرح اسٹوریج میں بھی ہے، ادر کاسٹ میں بھی ہے۔ تو یہ میں ایگزامپل کے ساتھ ایکسپلین کروں گا، لیکن پہلے اس کو یہ سمجھیں کہ ریفرل فی کیا ہے، کلوزنگ فی کیا ہے، وہ ساری چیزیں میں آپ کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو ابھی جاتے ہیں ایگزامپل کی طرف۔ اچھا، اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ جو میں نے ایک پروڈکٹ سرچ کیا ہے اس کے بارے میں پھر آؤں گا اور ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا۔ جب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو آپ کو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگا، ایزیلی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، مارکیٹ جا کے جو ہے وہ پروڈکٹ کیلکولیٹ کر سکیں کتنا فائدہ ہے کتنا نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ تو موسٹ پروبیبلی میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ ایف بی اے کرے، ایف بی ایم سے جان چھڑائے، کسی کو ایف بی ایم میں فائدہ ہوتا ہے، کسی کو ایف بی ایم میں کیونکہ وہ مینیج کر سکتے ہیں، تو ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، ابھی آتے ہیں، یہ امیزون کی یہ ساری انفارمیشن جو ہے امیزون کے سیلر سینٹرل پہ جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ یہ میں نے نہ میں کوئی اتنا بڑا تیز مارہان ہوں کہ میں نے اپنے آپ سے جو ہے وہ سارا کچھ کر لیا اور آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ بالکل ساری چیزیں ادھر ان کے پالیسیز میں، گائیڈ لائنز میں اویلیبل ہے، اور آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، یا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا ہم چیزوں کو ٹائم نہیں دیتے کہ ہم وہ پراپرلی اسٹڈی کریں۔ اینی ہاؤ، ابھی آتے ہیں، اب بہت سے لوگ کو یہ بھی نہیں پتا کہ امیزون کی جو ہے وہ انڈیویجول اور پروفیشنل سیلنگ اکاؤنٹ کیا ہے۔ تو آپ جب بھی امیزون پہ ادھر یو ای میں اکاؤنٹ بناتے ہیں تو وہ ایز اے پروفیشنل بنتا ہے، تو آپ پہ کوئی فیس نہیں ہے، نہ آپ پہ کوئی منتھلی چارجز ہے، لیکن انہوں نے بولا تھا
یہ 2021 میں کہ 20 میں کہ ہم فیس کو امپوز کریں گے، لگائیں گے اس پہ فیس کو، لیکن ابھی تک نہیں ہوا. شاید اتنی اویئرنیس نہیں ہے یا اتنا ایکسپوجر نہیں ہے امیزون کا ادھر. ابھی تو بہت زیادہ ہو گیا. اب سیلنگ فی جو ہے، تو نارملی سیلنگ فی کیا ہے؟ امیزون کے تھرو آپ جب فلفلمنٹ کریں گے، یہ میں آپ کو یہی سکھا رہا ہوں، امیزون فلفلمنٹ، جو امیزون آپ کے لیے سب کچھ کرے گا. آپ نے صرف انوینٹری ادھر بھیجنی ہے اور باقی سارا کام جو ہے وہ امیزون کرے گا. یہ دیکھ آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، فلفلمنٹ بائی امیزون. ٹھیک ہے، تو اس کے یہ فائدے بھی ہیں. آپ کو پرائم سروس دیتا ہے. کسٹمر جو ہے وہ کسٹمر گیٹ امیزون ٹرسٹڈ کسٹمر سروس اینڈ ریٹرنس. جب وہ ان کو پراپر سروس ملتا ہے، کیونکہ آج میں نے آرڈر کیا، کل مجھے مل گیا، اور میں ریٹرن کرنا چاہوں تو ایزیلی ریٹرن بھی ہو جائے گا. مجھے اور کوئی بائر کو جو ہے وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور سروس الاؤ یور بزنس ٹو اسکیل کوئکلی. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ میرے گروپ میں اور میرے ویڈیوز ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو انگلش زیادہ نہیں پتہ، تو اسی وجہ سے میں ہر ایک چیز کو پراپرلی ایکسپلین کروں گا. تو our services allow your business to scale quickly. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سروسز آپ کو دے رہے ہیں تو آپ کا بزنس جو ہے وہ اسکیل کوئکلی ہو جائے گا. تو اسکیل کا مطلب ہے کوئکلی گرو ہو جائے گا، جلدی گرو کر لے گا. ایکسیس کاسٹ افیکٹو فلفلمنٹ ریٹس. ہاں، یہ بات ان کی صحیح ہے کہ یہ جو ہمیں فلفلمنٹ کاسٹ دے رہے ہیں وہ ہمارے فلفلمنٹ سے وہ کافی بہتر ہوتے ہیں. کیونکہ ہم اگر ڈیلیوری سروس والے ارینج کرتے ہیں تھرڈ پارٹی، تو ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں. پتہ نہیں وہ کس کیش آن ڈیلیوری یا جو پیسے وہ اپنے پاس اسٹور کرتا ہے ہمیں پراپر واپس کرتا ہے یا نہیں، وہ کمپنی اوتھینٹک ہے یا نہیں، وہ اپنے لیے ایک ہیڈک ہے. اگر کوئی بندہ جاب کرے تو اپنا فلفلمنٹ نہیں کر سکتا. پرنٹر گھر میں لگاؤ، پرنٹ کرو، سارا کچھ دے دو، وہ بہت جو ہے میں تو نہیں کر سکتا. کیونکہ میں ہمیشہ جو ہے وہ میں کائنڈ آف لیزی بندہ ہوں، تو میں سروسز یوز کرتا ہوں، اور یہ افیکٹو سروس ہے FBA کا. تو ابھی سیلنگ فی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کسٹمر جب بھی چیز بائی کرتا ہے تو امیزون اپنے اس سے جو سیلنگ فی ہوتا ہے وہ نکال لیتا ہے. کیوں نکال لیتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے لیے پیکنگ بھی کرتا ہے آپ کے سامان کا، ڈیلیور بھی کرتا ہے، چاہے اس میں کوئی گفٹ ہے یا ریپنگ ہے جو بھی ہے. وہ مٹیریل تو امیزون پیسوں سے لیتا ہے، تو وہ مٹیریل کے پیسے وہ آپ سے لے رہا ہے. اسٹوریج کے بھی پیسے لے رہا ہے، اسٹوریج کو تو اتنے پیسے لے رہے ہیں کہ آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. 0.06 0.05 جو ہے وہ اتنے پیسے پر منتھ پر یونٹ چارج کرے، تو وہ تو کوئی فرق نہیں ہے. 500 پیسز آپ بیچ دیں، ٹھیک ہے، تو 500 پیسز ملٹیپلائی بائی 0.06، تو 30 درہم آپ کے 500 پیسز کے آتے ہیں. تو یہ تو کوئی چارج ہی نہیں ہے. ایک پروڈکٹ میں آپ 12-20 درہم کماتے ہیں. اچھا، ریفرل فی اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، جو ایک آئٹم سیل ہوتا ہے اس پہ جو فیس یہ لوگ لگاتے ہیں ان کی کیٹیگری ان لوگوں نے ایکسپلین کی ہے. ٹھیک ہے، نیچے وہ یہ ہے. اب اپیرل جتنے بھی وہ فیشن اپیرلز ہوتے ہیں، یا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، جو مطلب فیشن ڈیزائننگ جو یہ لڑکی اور عورت جو پہنتی ہے، مطلب زیورات وغیرہ ہو گئے، اپیرلز ہو گئے یا کچھ بھی، تو 15% ریفرل فی پرسنٹیج اس پہ کتنا ہے؟ 15% ہے. مطلب منیمم اس پہ 1 AED لگتا ہے. اس طرح آپ یہ دیکھیں، میں نے آپ کو آئیڈیا بھی دے دیا اور بتا بھی دیا. یہ آپ جا کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے سیلر سینٹرل میں لنک بھی دے دوں گا آپ لوگوں کو. تو آٹوموٹیوز کے جو جتنے بھی کار کے آئٹمز ہیں آپ بیچتے ہیں تو اس پہ 10% ہے، بیبی کے 8% ہے، 13% ہے. ٹھیک ہے، بیوٹی پہ بھی 8% ہے، 11% ہے. تو بکس پہ 10% ہے، کیمرہ، اس طرح سارے کیٹیگریز ان لوگوں نے ادھر ڈیفائن کی ہے. تو آپ نے جب کیلکولیشن کرنی ہے، اب میں ویڈیو میں تو یہ ایک چیز ایکسپلین نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا، ایکسپلین کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اب مجھے نہیں پتہ آپ نے کون سے کیٹیگری میں پروڈکٹ لسٹ کرنے ہیں. تو آپ جس کیٹیگری میں لسٹ کریں گے تو اس فائل پہ آئیں گے. یہ میں شیئر بھی کر دوں گا، اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے، آپ اس پہ آئیں گے اور اپنی کیٹیگری سرچ کریں گے، دیکھیں گے کہ کتنا ہم پہ فی ہے. لیکن یہ سمجھنے کے لیے انہوں نے آلریڈی ریونیو کیلکولیٹر دیا ہوا ہے. اگر آپ کو ان کے ریونیو کیلکولیٹر پہ شک ہے تو ادھر آ کے اپنے لیے کنفرم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ریفنڈ ایڈمنسٹریشن فی جو ہے وہ تو لازمی بات ہے. فار ایگزامپل اف یو ریفنڈ اے کسٹمر دی 10 AED ٹوٹل سیل پرائس آف این آئٹم ان کیٹیگری وتھ 15% فی، یور ریفنڈ ول بی 0.3. اچھا، اگر آپ نے 10 درہم کا جو ایک
چیز ہے وہ آپ نے ریفنڈ کر دیا، ٹھیک ہے، کسٹمر نے ریفنڈ کر دیا تو آپ پہ اتنا چارج لگے گا، ٹھیک ہے، ملٹیپلائی بائی ریفرل فی، تو 1.50 جو ہے درہم آپ پہ ایکسٹرا چارج ہوگا، ٹھیک ہے. 10 درہم بھی آپ کو جو ہے وہ کسٹمر کو دینے پڑیں گے، لیکن 10 درہم سے ایکسٹرا جو 1.5 AED ہے یہ آپ نے امیزون کو پے کرنے، کیونکہ اس نے آپ کو ریٹرن سروس دی ہے. ریٹرن سروس کسٹمر نے اپلائی کیا ریٹرن کے لیے، پروڈکٹ کسٹمر کے گھر پہ پڑا ہوا ہے، امیزون کی گاڑی آئے گی، بندہ آئے گا، لیبل لگائے گا اس پروڈکٹ پہ، پروڈکٹ اس سے لے گا، وہ پھر جائے گا ادھر، تو اتنا پیٹرول خرچ کر کے ایک پروڈکٹ کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ واپس جائے گا ادھر سٹور کرے گا، پھر اگر پروڈکٹ صحیح ہوا تو وہ آپ کے انوینٹری میں دوبارہ سٹور کرے گا، اگر صحیح نہیں ہے کسٹمر نے خراب کیا ہوا ہے تو پھر کیا کرے گا، وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ریزرو میں رکھ دے گا، سٹوریج میں رکھ دے گا، وہ بھی فری رکھے گا، اس بھی کوئی چارجز نہیں ہے. تو اتنی جو ہے وہ آپ کو یہ فائدہ مل رہا ہے FBA سے. میں آپ کو آسان اگزامپل میں سمجھاتا ہوں. فار ایگزامپل آپ نے ایک ہیڈ فونز ہے وہ بیچ دیے، ٹھیک ہے، کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ بیچ دیا کسٹمر کو، آپ نے خود گاڑی لی، پیٹرول ڈالا سارا کچھ کر کے، اور آپ نے انٹرنیشنل سٹی سے DIP چلے گئے، تو آپ کے کتنا پیٹرول ضائع ہو گیا؟ کم سے کم آپ کے تو 7-8 درہم کا پیٹرول ضائع ہو چکا ہوگا. پھر اگر اس نے ریٹرن کیا، پھر آپ دوبارہ جاؤ گے وہاں سے پروڈکٹ اٹھاؤ گے، پھر بھی آپ کا اتنا خرچہ ہو گیا. تو کم سے کم میرے حساب سے FBM میں آپ کا اتنا خرچہ ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ خود جو ہے وہ تھرڈ پارٹی سروس استعمال کر رہے ہیں، اگر نہیں ایزی شپ کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کا اتنا ہی خرچہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایگزامپل بھی ان لوگوں نے دیا ہے پراپر ایکسپلینیشن کے لیے، ٹھیک ہے. تو ایگزامپل میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ فار دا پورشن آف دا ٹوٹل سیلز پرائز، اگر 5000 AED کے مطابق ان لوگوں نے جو ہے سیل پرائز 5000 AED ہے، ٹھیک ہے. تو ایگزامپل 1 میں کیا ہے، ریفرل فی فور 150 AED واچ، اگر ایک واچ ہے اس کی قیمت 150 درہم ہے تو اس کی ریفرل فی اتنی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ایگزامپل یہ ہے کہ اگر ایک واچ ہے اس کی قیمت جو ہے 5000 ہے تو اس کی ریفرل فی اتنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ پہ ریفرل فی یہ لوگ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے ریفرل فی کے بارے میں آپ کو سمجھا دیا. اب اس دوسرا جو ٹاپک ہے وہ یہ آتا ہے فکسڈ کلوزنگ فی، ویریبل فی. تو یہ تو ویڈیو پہ لازمی لگتا ہے، ان لوگوں نے خود سمجھایا ہوا ہے کہ اتنے پرسنٹیج پہ ہم لگائیں گے، لیکن ریونیو کیلکولیٹر سے آپ کو بہت ایزیلی پتہ چل جاتا ہے. پھر اگر آپ کو شک ہوتا ہے کہ ہاں یہ فی کیوں لگائی، یہ کیا چیز ہے، وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. فلفلمنٹ کاسٹ، ٹھیک ہے. تو فلفلمنٹ کاسٹ پہ ابھی آتے ہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں فلفلمنٹ کاسٹ کیا ہے. اچھا، FBA فلفلمنٹ فیس فار امیزون آرڈرس، یہ دیکھیں سب چیزیں اویلیبل ہے، بس آپ کو تھوڑا وہ کمپیوٹر لے کے دیکھنا پڑتا ہے. اب فلفلمنٹ کاسٹ وہی ہے، وی ہیو ڈیٹیلڈ دا میکسیمم سائز اینڈ ویٹ ڈائمینشنس. جو آپ کے پروڈکٹ کا سائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ویٹ ہوتا ہے، اسی حساب سے جو ہے یہ لوگ اس کی فلفلمنٹ کرتے ہیں اور آپ کو چارج کرتے ہیں، اسی کے بیس پہ آپ کو یہ چارج کرتے ہیں. یہ فلیٹ فی لگاتے ہیں. فلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل 1 درہم ہے تو ایک ہی لگائیں گے، یہ نہیں کہ 1.2 1.3 لگائیں گے. اگر آپ کا جو ویٹ وغیرہ اس طرح ہے کہ اس پہ اکارڈنگ ٹو کیلکولیشن 9.7 فی آ رہا ہے تو یہ لوگ 10 لگائیں گے، ٹھیک ہے، 9.7 لے ہی لگائیں گے. تو اسی طرح کا کوئی سسٹم یہ لوگ کرتے ہیں. اچھا، ان کے پاس اینولپ اویلیبل ہے تو اس پہ یہ جو ہے میکسیمم آؤٹ باؤنڈ شپنگ ویٹ جو ہے، اچھا اگر اسمال اینولپ ہے تو وہ 100 گرام جو برداشت کر سکتا ہے. اسٹینڈرڈ اینولپ 500 ہے. لارج اینولپ جو ہے وہ 1000 گرام ہے، 1 kg ہو گیا. اسٹینڈرڈ پارسل جو ہے یہ 1.2 kg 12,000 ہو گیا. تو 12,000 کو یہ تقریباً 12,000 ڈیوائڈ بائی 1024. اچھا، تو یہ 1.17 kg اس طرح کا کچھ ہے. ایک منٹ، یہ میں نے وہ کمپیوٹر والی کیلکولیشن کی تو یہ 12,000 ڈیوائڈ بائی 1000 گرام، یہ 12 kg آپ کا بنتا ہے ادھر، ٹھیک ہے. تو یہ اوور سائز جو ہے وہ 30 kg آپ کا بن رہا ہے، جو 30 kg کا سامان وہ برداشت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو پیکیجنگ کا ویٹ ہے، یہ دیکھ پیکیجنگ کا ویٹ انہوں نے ڈیفائن کیا ہے، ان کے ڈائمینشنز بتائیں گے. FBA فلفلمنٹ فی، اب یہ فی کیسے لگاتے ہیں؟ ویٹ کے حساب سے. اگر آپ کا پروڈکٹ اسمال اینولپ میں آتا ہے اور وہ 0.1 kg سے لیس ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیلکولیشن 0.1 kg ملٹیپلائی بائی 1000.
اگر 100 گرام سے لیس ہے آپ کا پروڈکٹ، ٹھیک ہے، یا 100 گرام کے برابر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ 5 درہم جو ہے فلفلمنٹ فی لگتی ہے پر یونٹ. اگر 1 یونٹ ہے تو 5 درہم، 2 یونٹ ہے تو 10 درہم، ٹھیک ہے. اب اسٹینڈرڈ انویلپ میں جو چیزیں آتی ہیں ان کے ویٹ کے حساب سے آپ پہ یہ فی لگتی ہے. اس طرح پھر یہ آپ بڑے انویلپ کو چیک کریں، اسٹینڈرڈ پارسل کو چیک کریں، تو ویٹ کے حساب سے دیکھ کے یہ دیکھ فلفلمنٹ فی جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے. تو اس کو اب انہوں نے اگزامپل بھی دی ہے. اب اسٹینڈرڈ سائز پروڈکٹس کیا ہے؟ اب یہ آئی پیڈ ہے، یہ ایک اسٹینڈرڈ سائز ہے، اس پہ 6.7 AED فلفلمنٹ کاسٹ ہے، ٹھیک ہے. اب استری ہے، آئرن ہے، تو اس پہ کتنی 8.5 ہے. پور سائز پروڈکٹ جو ہے اس پہ 12 درہم کا ہے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان فیس کو ملا کے آپ نے جو ہے وہ سارا کچھ کیلکولیشن کر کے پھر پروڈکٹ ڈیفائن کرنا ہے. اب آگے جاتے ہیں، میں آپ کو جو ہے وہ اگزامپل دیتا ہوں. اس کے بعد ہے شپنگ ٹو امیزون. اچھا، شپنگ ٹو امیزون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مال آ گیا سپلائر سے آپ کے گھر پہ، فار ایگزامپل آ گیا، ٹھیک ہے. تو آپ نے گاڑی لے لی اور گاڑی میں سارا سامان لے کے امیزون لے گئے، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں کہ اچھا ادھر آتے ہیں، ٹھیک ہے. چلو سمپلی سمجھا دیتا ہوں کیلکولیٹر لے کے. فار ایگزامپل آپ نے 500 پیسز جو ہے آرڈر کیے، ٹھیک ہے. 500 آرڈر کیے اور اس پہ شپمنٹ کاسٹ جو ہے وہ آپ کا آ گیا، مطلب وہ شپمنٹ کاسٹ نہیں جو چائنا والے آپ کو دیتے ہیں، وہ شپمنٹ کاسٹ نہیں، یہاں سے آپ نے اپنی گاڑی لے لی یا جو بھی لے لی، ٹھیک ہے. گاڑی آپ نے لے لی، کم سے کم آپ کا 20-30 درہم کا پیٹرول لگے گا یا 20 درہم کا لگا رہے، ٹھیک ہے. وہ پھر آنے جانے کا، تو ٹوٹل آپ کا خرچہ فار ایگزامپل ادھر لے جانے پہ اپنی گاڑی استعمال کر کے 50 درہم آئے، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو 50 ڈیوائڈیڈ بائی 500 پیسز کریں گے. تو ایک پیس پہ آپ کا 0.1 درہم کا جو ہے وہ شپنگ ٹو امیزون آیا، ایک یونٹ پہ یہ آ گیا، ٹھیک ہے. تو آپ یہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ نے بالکل پریسائز جانا ہے کہ مطلب میں اتنا کنجوس بندہ ہوں کہ وہ 1 درہم بھی 0.1 درہم بھی مجھ سے نہ رہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس طرح کیلکولیشن کر سکتے ہیں، ورنہ نارملی لوگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ اسٹوریج کاسٹ، یہ تو ان کے اسٹوریج کاسٹ جو ہے وہ جنوری سے سپتمبر تک الگ ہوتا ہے، اکتوبر سے دسمبر تک الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ سلیکٹ کر کے مہینے کے حساب سے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اب منتھلی اسٹوریج کاسٹ پر یونٹ، ایک یونٹ پہ آپ کو کتنا خرچہ ہے، ٹھیک ہے. آپ ادھر پہ پروڈکٹ کی ڈیٹیلز ڈال کے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. فار ایگزامپل میں آپ کو ابھی ایک پریکٹیکلی سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کے سامنے ایک پروڈکٹ میں سرچ کرتا ہوں، چلو یہ تو میں سرچ کر چکا ہوں، لیکن فار ایگزامپل کوئی بیچ رہا ہے ٹوائز میں، کچھ بھی بیچ رہا ہے، دیرا مارکیٹ سے اس کو کچھ مل گیا، ٹھیک ہے. تو ٹوائز میں ہم جاتے ہیں. اب ٹوائز میں آپ کو پراپرلی سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ پروڈکٹ لیتے وقت اپنے لیے یہ ایکسرسائز کر لے. اچھا، اس میں تو مجھے کوئی جنیرک برانڈ نہیں نظر آ رہا، لیکن ہوگا کوئی نہ کوئی چیز ہوگی اس میں، ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل یہ ہے الیکٹرک ایئر بالون پمپ، ٹھیک ہے. اب میں یہ لیتا ہوں تو اس کا میں کیا کروں گا، ASN کاپی کروں گا سمپلی، ٹھیک ہے. ادھر آؤں گا. اچھا، اب ادھر سرچ اندر پروڈکٹ پہ کلک کروں گا، ادھر کلک کر کے پیسٹ کروں گا، سرچ کروں گا، ٹھیک ہے. اب اچھا، یہ 1 kg کا پروڈکٹ ہے، اتنے اس کے ڈائمنشنز ہیں، یہ ڈیٹیلز تھوڑے سے چیک کر کے، ٹھیک ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ یہ کیا ہے، شپنگ کتنی ہے، فیچر آفر، جو لوگ آفر کر رہے ہیں آلریڈی وہ اتنی شپنگ پے کر رہے ہیں. شاید یہ لوگ میرے خیال سے FBM کر رہے ہیں، آئی تھنک سو. اچھا، ابھی ادھر دیکھتے ہیں. اب سیل پرائس اس کی اتنی ہے، فلفلمنٹ فی جو ہے امیزون نے لگایا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. فلفلمنٹ کاسٹ بھی لگایا اکارڈنگ ٹو جو میں نے آپ کو ادھر ایکسپلین کیا. فلفلمنٹ کاسٹ کدھر ایکسپلین کیا، فلفلمنٹ کاسٹ ادھر لگایا، 1 kg ہے، ٹھیک ہے. تو 1 kg پہ کتنا ان لوگوں نے لگایا، 8 درہم لگایا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 1 kg پہ 6.7 ہے، تو ان لوگوں کا آ رہا ہے یہ 8 درہم. 1 kg کا ہے تو اکارڈنگ ٹو اٹس ڈائمنشن جو ہے وہ ان لوگوں نے 8 درہم لگائے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ اسٹوریج کاسٹ. اب ایک یونٹ پہ کتنا آ رہا ہے، اس یونٹ کا چینج ہے، دوسرے یونٹ کا آپ نے چیک کیا 0.06 ہے، اس کا ایک یونٹ پہ کتنا آ رہا ہے، 0.35 درہم آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل اس نے ایک یونٹ کا اس پہ جو ہے وہ شپنگ کاسٹ اس کا
آیا ہے فار ایگزامپل 1 درہم آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کاسٹ آف گڈ، اچھا یہ ایک پروڈکٹ فار ایگزامپل اس کو چائنا سے ملا ہے، چائنا کی شپنگ اور چائنا کی کاسٹ، سپلائر کی کاسٹ، یہ اس کو ملا ہے فار ایگزامپل 14 درہم میں اس کو ملا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر جو ہے یہ میں 0 کر دوں گا تو یہ چینج ہو جاتا ہے، 14 کر لوں گا تو ٹھیک ہے۔ اچھا کیونکہ یہ میں نے اس لیے کیے کیونکہ ان کے کیلکولیٹر میں کبھی کبھی یہ ہینگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب آپ دیکھیں ایسٹیمیٹڈ کاسٹ پر یونٹ اتنا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نیٹ پروفٹ آپ کو اتنا بچ رہا ہے، اس پروڈکٹ میں نیٹ پروفٹ آپ کو 13 درہم بچ رہے ہیں اگر آپ کو اس کیلکولیشن پہ یہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھا پروفٹ مارجن ہے بالکل۔ اگر یہ دن کے جو ہے وہ 10 پیسز بھی بیچتا ہے تو آپ ذرا کیلکولیشن کریں، 10 تو خیر مشکل سے آتے ہیں، یہ پروڈکٹ ایسا ہی ہے۔ اگر یہ 5 پیسز پہ بیچتا ہے تو 13 ملٹیپلائی بائی 30، تو مہینے کے یہ 2000 تقریباً 1800-1500 درہم کما رہا ہے۔ تو اب یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا فلفلمنٹ بائی امیزون، ٹھیک ہے۔ اگلے ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا FBM کے بارے میں، لیکن یہ سیم ہی ہے، ٹھیک ہے، سیم ہی اور بھی میں تھوڑا سا آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ شپنگ چارجز لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں سارا ڈیٹیل آپ کو جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا کل دوسری ویڈیو میں۔ ابھی یہ جتنی ویڈیو بھی تھی یہ امیزون FBA کی، جو لوگ FBA کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے تھا، اور باقی جو ہے کل وہ میں FBM کے بارے میں پراپرلی ایکسپلین کروں گا۔ جس بھائی کو بھی مسئلہ ہے، جس کو بھی مسئلہ ہے، آپ جو ہے وہ ٹیلی گرام گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، یوٹیوب کے ویڈیو کے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اب اس سے ٹیکنیکل ویڈیو جو ہے وہ میں نہیں بنا سکتا، پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آیا ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دے دیں، اللہ حافظ۔